السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ترجمہ سیکھیں مع بنیادی گرامر کتاب کا 5واں سبق پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ صفحہ نمبر 21 پہ دیکھ رہے ہیں کہ الدرس الخامس 5واں سبق، جس کو انگلش میں 5th لیسن کہیں گے۔ 5ویں سبق کے اندر جس بات کا تذکرہ آیا ہے وہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب آئی ہے۔ جیسا کہ آپ پہلی عبارت میں دیکھ رہے ہیں، ابن مینس لڑکا ہوتا ہے، ابن مضاف، اس میں جب پلس ہو ضمیر جوڑی جائے گی تو ملا کر کیا بن جائے گا، ابنہ بن جائے گا۔ ابنہ مینس اس کا بیٹا، ابن مضاف، ابن مضاف، ہو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کی ترکیب یہاں پر ہے۔ تو گویا کہ عربی میں پہلے مضاف آتا ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، لیکن جب اس کا ترجمہ اردو یا انگریزی میں کریں گے یا ہندی میں کریں گے تو ہمیشہ ہم پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں اور مضاف کا بعد میں کرتے ہیں، یعنی پہلے ہو کا ترجمہ کیا جائے گا پھر ابن کا ترجمہ کیا جائے گا۔ تو ابنہ مینس اس کا بیٹا، جسے انگلش میں بھی ہم کہہ رہے ہیں ہو کا پہلے ترجمہ کیا، ہو مینس ہز اور پھر سن مینس بیٹا، ابنہ ہز سن، ٹھیک ہے۔ آگے آپ الفاظ دیکھ لیں۔ مینس ماں، انگلش میں مدر ہوتا ہے، جمع امہات۔ خال مینس ماموں، میٹرنل انکل کو کہتے ہیں، جمع اخوال۔ مینس چچا، جس کو انگلش میں انکل کہتے ہیں، جمع اعمام۔ جد مینس دادا کو بھی اور نانا کو بھی کہیں گے، گرانڈ فادر یا میٹرنل گرانڈ فادر آپ کہہ سکتے ہیں، جمع اجداد۔ ابن مینس بیٹا، سن جمع ابناؤ۔ دمیتن مینس گڑیا ڈال، جمع دومن۔ قریتن گاؤں ولیج، جمع قرن۔ دواء دوا میڈیسین، جمع ادویتن۔ تذکرتن ٹکٹ، ٹکٹ جمع تذاکر۔ مظلتن چھاتا امبریلا، جمع مظلات۔ ابن باپ فادر، جمع آباء۔ خالتن خالہ، مدر سسٹر کو کہتے ہیں، یعنی ماں کی بہن جو ہے خالہ کہلاتی ہے، جمع خالات۔ عمتن پھوپھی، فادر سسٹر، جمع عمات۔ جدتن دادی نانی گرینڈ مدر، نانی ہوں گی تو میٹرنل گرینڈ مدر ہو جائیں گی، جمع جدات۔ زہریتن گلدان، یعنی پھول جس پاٹ میں جس برتن میں رکھا جاتا ہے اس کو زہریہ کہتے ہیں، فلاور پاٹ، جمع زہریات۔ جوال موبائل، جمع جوالات۔ مدینۃ شہر، سٹی، جمع مدن۔ طریق راستہ، پاتھ وے، جمع طرق۔ کوب کپ، گلاس، کپ ٹمبلر، جمع اکواب۔ ممرضۃ نرس، جمع ممرضات۔ یہ تو الفاظ ہو گئے جن کو آپ کو یاد کرنا ہے، جمع کے ساتھ اچھے سے معنی یاد کر لینا ہے، اور پھر جو ہمیں مین یاد کرنا ہے اس سبق کے اندر وہ یہ ضمیریں یاد کرنی ہیں۔ جیسے پیچھے ایک پروناؤنس گئے ہیں جو سبجیکٹیو پروناؤنس کہے جاتے ہیں، اور یہ اسی پروناؤن کی طرف جیسے نسبت کی جاتی ہے تو ہو لگا جاتا ہے، ہو ہا۔ جیسے ہوا مینس کیا ہو گیا، او ہو گیا۔ ہیا مینس کیا ہو گئی، اوہ یعنی لڑکی یا عورت ہو گئی۔ اور ہما ہم ہننا وہاں پہ بھی آیا تھا، یہاں بھی آیا تھا، ہما مانے وہ دونوں، ہم مانے وہ سب، اور ہننا مانے وہ سب عورتیں۔ لیکن اب ان ضمیروں کے اندر کیا دیکھیں گے کہ ہو اور ہا یہ مضاف الیہ بنے گی، یعنی بعد میں لگے گا، اور اس کے معنی اس کا ہو جائے گا۔ ہو مانے اس کا، ہا مانے اس کا، ہما مانے ان دونوں کا، ہم مانے ان سب کا، اور ہننا اگر عورت ہیں تو ان سب کا مانے تمہارا، کی مانے تمہاری، تمہاری نہیں مطلب جیسے کہ لڑکی کا اگر کوئی چیز ہے، لڑکے کی کتاب ہے تو کتابو کی، قلمو کی، ٹھیک ہے۔ کما مانے تم دونوں کا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، کم مانے تم سب کا، چاہے لڑکے کے لیے، اور کننا لڑکیوں کے لیے تم سب کا، یا مانے میرا، اور نا مانے آور۔ جیسا کہ پہلے پچھلی ضمیریں جو عربی میں کل 10 تھیں، یہاں بھی کل 10 ہیں، لیکن اس میں نسبت کی جاتی ہے اس کا، اس کی، تمہارا، ہمارا، یہ اس طرح سے کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ ضمیریں کیا ہے، مبتدا بن رہی تھیں، اوہ، وہ دونوں، تم، میں، ہم سب، یہ اس طرح سے تھا، تو دونوں میں تھوڑا فرق ہے، آپ اس فرق کو دھیان کر کے یاد کر لیں۔ اب اس بات میں جیسے وہاں پہ 10 ضمیریں عربک کی تھیں، یہاں بھی 10 ضمیریں عربک کی ہیں، لیکن انگلش میں جیسے کہ وہاں پہ پروناؤن جو ہے 7 تھے، یہاں پہ بھی 7 ہیں، ہو کے لیے الگ ہے ہز، اور ہا کے لیے ہر ہے، اور اگر یہ غیر عاقل کی طرف نسبت کی جائے گی، جیسے کیا ہے، بکری کی بات آئی، بکری میں یا گائے لے لیجیے، گائے میں سے بقرہ ہوتا ہے، بقرہ میں سے گائے، اس کا پیر، تو پیر مانے رجل ہوتا ہے،
تو رجل جب کہیں گے تو اس کے ساتھ رجلھا. اب اس رجلھا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اٹس فیٹ، اس کا پیر نا. تو یہ جو ہے اٹس لگے گا، نہ کہ ہر یا ہز لگے گا. تو ہز اگر عاقل ہے مرد ہے تو ہز، عاقل ہے عورت ہے تو ہر. اور اگر مرد عورت کے بجائے، انسانوں کے بجائے کسی چیز اور سامان یا جانور کے لیے بولا گیا ہے اور ہو یا ہا کی ضمیر ہے تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اٹس کریں گے. ٹھیک ہے. ہما دونوں کے لیے استعمال ہوگا، عاقل غیر عاقل سب کے لیے. اور ہم ہننا بھی عاقل غیر عاقل کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم ہننا کا بھی استعمال ہوگا. اور دیر اس کا انگلش میں دیر آئے گا. کا، کی، کما، کم، کننا، ان سب کا انگلش ورژن صرف ایک لفظ آتا ہے یور. جیسے انتا، انتی، انتما، انتم، انتنا سب کا کیا آیا تھا؟ یو آیا تھا. ایسے ہی ان کی طرف نسبت اگر کرنا ہے تو کا، کی، کے، کما، کم، کننا، ان پانچوں الفاظ کا انگلش میں صرف ایک ورڈ سے ترجمہ کیا تھا، وہ ہے یور، مینس تمہارا. یا کے لیے انگلش میں ایک ورڈ اسپیشل آتا ہے مائی، میرا، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی. اور نا کے لیے آور آتا ہے، چاہے ہم دونوں کے لیے کہا جائے، چاہے ہم سب کے لیے کہا جائے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں. ٹھیک ہے. ان ضمیروں کو سلیقے سے یاد کر لینا، اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے کہ ہو اور ہا واحد کے لیے، کا، کی، کے واحد کے لیے، یا واحد کے لیے ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا. باقی ہو صرف مذکر کے لیے، ہا صرف مؤنث کے لیے، کا صرف مذکر کے لیے، کا صرف مؤنث کے لیے. مثنیٰ میں یعنی دو کے لیے ہما، کما اور نا کا بھی استعمال ہوتا ہے. تو چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، یہ سب کے لیے سیم ہوگا اگر دو والا معاملہ ہو. اور اگر جمع ہو گئے تو لڑکا ہے تو ہم، ورنہ پھر ہننا. اسی طرح کم یا کننا، لڑکے کے لیے کم آئے گا اور لڑکی کے لیے کننا آئے گا. اور نا جو ہے ہم سب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی. اب اس میں جو ہے آگے جو وہ ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے. امہ کو ترجمہ کرتے ہوئے مینس مضاف ہو گئے، مضاف، ہو مضاف الیہ. تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے اوپر سمجھایا تھا، جیسے ابنہ میں ترجمہ کرتے ہوئے ابن مضاف تھا، ہو مضاف الیہ تھا. تو پہلے مضاف الیہ کا اردو میں، ہندی میں یا انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں پھر مضاف کا کرتے ہیں. تو اسی ترتیب پر امہ میں ہو کا معنی ہوتا ہے اس کا، مینس ماں، اس کی ماں، امہا اس کی ماں. بس امہ اور امہا میں فرق یہ ہے کہ امہا یعنی کسی لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی ماں بتایا جا رہا ہے، اور امہا میں کسی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امہا بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. امہما ان دونوں کی ماں، عمہم ان سب کے چچا، عم مینس چچا ہوتا ہے، ہم مانے وہ لڑکے، ان لڑکوں کے چچا، عمہن ان لڑکیوں کے چچا، جدو کا تمہارے دادا، جدو کی تمہارے مطلب کوئی لڑکی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تمہارے دادا. تو اس طریقے سے آگے آپ ترجمہ کریں گے، اسی طرح سے آپ کر لیجئے گا. اب اس بات کا صرف دھیان رکھیے گا کہ اگر مضاف واحد ہے تو واحد جیسا ترجمہ ہو، اور اگر جمع ہے تو جمع جیسا. جیسے بالکل لاسٹ والا آپ دیکھیے، کراسیکم، بائیں ہاتھ کی طرف بالکل لاسٹ میں کراسیکم ہے. تو کرسی کی جمع کراسی ہوتی ہے، کرسی جمع کراسیو، یہ ہوا مضاف. کم کیا ہوا؟ مضاف الیہ. کم مانے تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے، تم سب کا. تو تم سب کی کراسی کرسیاں، تم سب کی کرسی نہیں کہیں گے، تم سب کی کرسیاں، کیونکہ کراسی کیا ہے؟ جمع ہے، تو ترجمہ بھی جمع کا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اگلا پیج دیکھیے. اب یہی سیم چیز یعنی مضاف مضاف الیہ کو ہم کیا کر رہے ہیں کہ انگلش میں کیے ہوئے ہیں. اب اس کو ہمیں عربی میں اور اردو میں کنورٹ کرنا ہے. تو اردو میں کنورٹ کرتے ہوئے تو ترتیب سیم ہے، جیسے انگلش میں ہے پہلے مضاف الیہ آیا ہے پھر مضاف آتا ہے. تو ٹھیک ترجمہ اسی طرح ہم کریں گے، یعنی ہز کا پہلے ترجمہ کریں گے، فادر کا بعد میں کریں گے. ہز فادر اس کے ابو، ہر مدر اس کی امی، مائی انکل میرے چچا، آور یونیورسٹی ہماری یونیورسٹی. لیکن جب اسی کی عربی ہم بنائیں گے تو اس بات کو بہت دھیان میں رکھیں کہ عربی بناتے ہوئے ترتیب الٹ جائے گی. یعنی عربی میں مضاف کا پہلے ترجمہ کیا جاتا ہے پھر مضاف الیہ کا. تو جس کی طرف یعنی فادر جو ہے یہ مضاف ہے تو اس کا پہلے آئے گا، فادر مینس اب، اور ہز کے لیے ہو آتا ہے. ابو ہو آپ مت کریے گا، اب میں جب ہو لگتا ہے تو واو جڑ جاتا ہے، یعنی ہمیشہ وہ ابو ہو ہوگا. کیا ہوگا؟ ابو ہو. یہ کیوں ہوتا ہے یہ سب بعد میں باتیں بتائی جائیں گی. فی الحال آپ اتنا دھیان رکھیے کہ ابن میں اگر ہو ضمیر لگے گی یا ہا ضمیر لگے گی یا کا، کی، کے جو بھی لگے گی، لاسٹ میں یا والی نہیں، یا والی میں تو ابھی ہو جائے گا، باقی سب میں کیا لگے گی؟ واو کے ساتھ ہو جائے گا. ابو ہو، ابوہا، ابوہما، ابوہم، ابوہن، ابو کا، ابو کی، ابو کما، ابو کم، ابو کن. ابو یا نہیں کہیں گے، ابی کر دیں گے، با یا. ٹھیک ہے. الف با ابن اور پھر یا جوڑ دیے تو ابی ہو جائے گا، ابی میرے ابو. ٹھیک ہے. اور ابونا تو سب میں واو کے ساتھ آئے گا،
جب ضمیریں لگ جاتی ہیں اب والے لفظ میں تو اب کو واو کے ساتھ جوڑ کر تب جوڑا جاتا ہے، باقی تمام لفظوں میں مطلب تمام لفظوں میں ایسے ہی کیا جاتا ہے، تمام ضمیروں میں سوائے یا کہ اس میں ابھی کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہر مدر تو کیا ہوگا، مینس ماں ہوتا ہے، تو امہا، اب اس میں واو واو کا چکر نہیں ہے، امن پلس ضمیر ہا آئے گی، امہا اس کی ماں۔ مائی انکل، انکل کے لیے کیا آتا ہے، ام مینس چچا آتا ہے، تو امو، اب مائی کے لیے یا آتا ہے امی، پہلے مضاف پھر مضاف الیہ، یا ضمیر، جو ضمیریں آئیں گی یہ سب مضاف الیہ بنیں گی، مضاف نہیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے یہ والی۔ اور یونیورسٹی کیا ہے، مضاف ہے، پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں، یونیورسٹی کے لیے کیا آتا ہے، جامعاتن، تو جامعاتن میں آور کے لیے نہ آتا ہے، تو جامعاتن میں نہ جوڑ دیں گے، جامعاتن اور یونیورسٹی، جامعاتن اور یونیورسٹی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا، اسی پیٹرن پہ آپ آگے ترجمہ کر لیں گے۔ آگے جو ہے ایام الاسبوع آیا ہے، یعنی ہفتے کے دنوں کے نام، اس کو آپ کو رٹنا ہے، ہم ایک مرتبہ پڑھا دیتے ہیں۔ یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ۔ کبھی کبھی ڈائریکٹ پڑھا جاتا ہے السبت، الاحد، الاثنین، الثلاثاء، الاربعاء، الخمیس، الجمعہ، ٹھیک ہے، یوم نہیں لگایا جاتا ہے، بغیر ڈائریکٹ ایسے بھی پڑھا جاتا ہے، ایسے بھی لکھا جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے سبت کیا ہے، سنیچر کے دن کو، جس کو ہفتے کا دن بھی کہتے ہیں، سنیچر کے دن۔ یوم الاحد اتوار ہو گیا، یوم الاثنین کے دو نام ہیں، دوشنبہ ہے، پیر ہے، اور منگل ہو گیا ثلاثاء، اربعاء بدھ ہو گیا، خمیس جمعرات ہو گئی، اور جمعہ ہو گیا۔ سیٹرڈے سنڈے منڈے یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، انگلش کا بھی، تو ڈیز آف ویک یا ایام الاسبوع یا ہفتے کا دن، اس کو عربی اردو انگلش سب میں یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے انگریزی اور اردو میں اس کا ترجمہ کرنا ہے، تو انگریزی اردو میں خالتنا، ہم پہلے اس کا ترجمہ اردو میں کر لیتے ہیں۔ خالتو مضاف نا مضاف الیہ، پہلے ہم ترجمہ کریں گے مضاف الیہ کا، اردو میں بھی انگریزی میں بھی، یعنی الٹا ہو جاتا ہے، عربی کی ترتیب انگلش اور اردو ہندی سے بالکل مضاف الیہ میں الٹی ترتیب ہے، یعنی اب خالتنا کا ہم اردو بنائیں گے تو پہلے نا کا ترجمہ، خالتنا ہماری خالہ، خالاتنا، اب یہ دیکھیے خالاتو ایک خالہ، اور خالاتنا کئی خالائیں، خالاتنا ہماری خالائیں، یعنی ہماری ڈھیر ساری خالائیں۔ حقیبتنا ہمارا جھولا، حقائبنا، حقیبتن کی جمع آ گئی، حقائبنا ہمارے جھولے، خالنا ہمارے ماموں، یعنی ایک ماموں، اخوالنا ہمارے ڈھیر سارے ماموں، ٹھیک ہے۔ تو جب اگر مضاف جمع ہوگا تو ترجمہ بھی جمع کے اسٹائل سے کریں گے، ایسی جب انگلش بنائیں گے تو اسی طرح سیم ہوگا۔ خالتنا، نا کے لیے آور آتی، آور، خالہ کے لیے کیا ہے، مدرس سسٹر، آور مدرس سسٹرز، خالاتنا آور مدرس سسٹرز، ٹھیک، آور مدرس سسٹرز۔ حقیبتنا آور بیگ، حقائبنا آور بیگس، خالنا، تو خالنا کے لیے کیا آتا ہے، مدرس بردر ہوتا ہے، خال جو ہے ماموں جو ہوتے ہیں وہ مدرس بردر ہوتا ہے، خالنا آور مدرس بردر، اخوالنا آور مدرس بردرس، ٹھیک ہے۔ انگلش اور عربی میں ترجمہ کیے، اردو والا اسی پیٹرن پہ آپ آگے ترجمہ کریں گے۔ انگلش اور عربی میں ترجمہ کیجئے، ہمارا راستہ، ہمارا راستہ میں ہمارا راستہ مضاف ہے، اور ہمارا جو ضمیر آ رہی ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو ہم پہلے ترجمہ مان لیے انگلش میں کر لیتے ہیں، تو انگلش میں تو سیم ترتیب رہے گی، پہلے ہم آور ہمارا کا بنائیں گے راستہ کے لیے، وے پاتھ، آور وے، آور روٹ، اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاسپٹل کی نرسیں، ہاسپٹل کی نرسیں، مضاف الیہ میں جو بیچ میں آتا ہے کا کی کے کیا معنی آتا ہے نا، تو ہاسپٹل کی نرسیں کیا ہوا مضاف، ہاسپٹل کیا ہوئے مضاف الیہ، لیکن انگلش میں سیم ترتیب رہے گی، تو ہاسپٹلس یعنی اپاسٹرافی ایک کاما لگتا ہے پلس ایس لگے گا جو کا کی کے کا معنی دے گا انگلش میں، ہاسپٹلس نرسز، ٹھیک ہے۔ تم دونوں کے ٹکٹ کی آتی ہے تذکرتکما، کما مانے تم دونوں، تذکرتکما تم دونوں کے ٹکٹ، ہمارے استادنا، ٹھیک۔ اب اس کی یا تم دونوں کے ٹکٹ تذکرتکما، اسی کی انگلش جب بنائیں گے تو کیا بنائیں گے، تم دونوں کے ٹکٹ یور ٹکٹ، ہمارے استاد آور ٹیچر، ہمارا راستہ کی عربی کیا بنائیں گے، طریقنا، طریق پہلے آئے گا نہ بعد میں آئے گا، طریقنا۔ ہاسپٹل کی نرسیں، نرس کی کیا آئی تھی، ممرضۃ، جمع ممرضات،
تو ممرزات پہلے آئے گا، ممرزات المستشفیٰ، یعنی المستشفیٰ لگے گا، ممرزات المستشفیٰ۔ دیکھیے جو مضاف ہوتا ہے یعنی جو پہلے آتا ہے عربی میں اس پر الف لام نہیں لگے گا، مضاف پر الف لام نہیں لگتا، لیکن جو بعد میں آئے گا اس پر الف لام لگ سکتا ہے اگر وہ کوئی لفظ ہے الگ ضمیر سے ہٹ کر، یعنی پروناؤن سے ہٹ کر۔ یہ جو نا یا ما، نا یا کاکی کے، ہما ہم ہننا، یہ سب جو آ رہا ہے یہ ضمیریں ہیں، اس میں تو الف لام کبھی نہیں لگتا، لیکن اگر ضمیروں سے ہٹ کر جیسے یہاں ہاسپٹل آیا ہے تو یہاں الف لام لگ جائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ ہاسپٹل کی نرس ہیں ممرزات المستشفیٰ۔ تو دھیان دیجئے کہ یہ جو سبق تھا وہ مضاف مضاف الیہ کی ترتیب پہ تھا۔ مضاف مضاف الیہ کی ترتیب میں یہ ہے کہ عربی میں پہلے مضاف آتا ہے، مضاف پر کبھی الف لام نہیں آتا اور ایک پیش آتا ہے، اور مضاف الیہ پر الف لام آ سکتا ہے، اگر وہ کوئی لفظ ہے تو وہاں الف لام آ سکتا ہے، اور مضاف الیہ کے لاسٹ میں کیا آتا ہے؟ زیر آتا ہے، یعنی نیچے والا آتا ہے، ضمیروں کو چھوڑ کے۔ ضمیریں جو ہیں جس طرح سے ہیں وہ اسی طرح پڑھی جائیں گے، یعنی ہم ہی پڑھا جائے گا، ہوا اور ہو ہی پڑھا جائے گا، ہا ہی پڑھا جائے گا، کا ہی پڑھا جائے گا، کی ہی پڑھا جائے گا۔ اس کی عبارت کو، اس کے زبر زیر کو بدلا نہیں جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جب الفاظ آئیں گے، دوسرے الفاظ آئیں گے تو اس میں مضاف الیہ کے نیچے زیر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سبق مکمل ہوا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔